جو لوگ بھارت کی شہریت کی بات کرتے تھے یہ پاکستان کے جوان بھارت کی شہریت کو جوتے کی نوک پر مارتے ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر یہ ریاست اور حکومت کے نمائندے شاہ محمود قریشی صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں شاہد متحدہ کی بات بتا رہے ہیں تو اسی شاہد متحدہ نے اپنی جی آئی ٹی کے سامنے اپنی رپورٹ میں کہا ہے سن 2000 میں ہمیں انڈیا لے کر جانے والے اپنے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں. انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی کہ جو ہتھیار تھا وہ کہاں کہاں کس کس کے گھر پہ رہا ہے جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا گھر شامل ہے. یہ موجودہ گھر تو یہ آپ کیسی نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ سانپوں کو دودھ پلا رہے ہیں دوسری طرف آپ دشمن کو کہ ثبوت دے رہے ہیں ناکام کرنے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے یہاں پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں ہوں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر ترجیح کار شہزاد چغتائی صاحب، اور آج ہم بات کریں گے جو ہے تبدیلی خوشحالی کے حوالے سے نہیں، تبدیلی بدحالی کے حوالے سے، اور جو رسا کشی ہو رہی ہے شہزاد صاحب جی کہ ایک حکومت اور 11 جماعتیں جی اب، لیکن اس کے بعد جو ہے اس حکومت کے خلاف ایک اور جو ہے مہم کا یہ سمجھ لیں یا انکشافات جو ہے حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے خلاف پی ایس پی نے جو بھانڈا پھوڑا ہے، اس سے تو شہزاد صاحب بات یہ کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. سارے ہمارے ہاں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ راکھ ایجنٹ ہیں. حکومت بھی اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ جو ہے یہ 11 جماعتیں مہم چلا رہی ہیں، ہاں غدار قرار دے رہی ہے انہیں، اور پھر پی ایس پی ایم کیو ایم کو غدار قرار دے رہی ہے. دیکھیں یہ الزامات کوئی نئے تو نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے. 1992 8 اور 28 سال پہلے جب ایم کیو ایم کے خلاف پہلا آپریشن ہوا تھا جنرل آصف نواز کے زمانے میں اور حکومت نواز شریف کی تھی، تو اس وقت بھی یہ الزامات لگائے گئے تھے اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے تھے. اور اس غداری کے سرٹیفکیٹ آج سے نہیں بانٹے جا رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے کیا کہتے ہیں جی ایل سندھ کو بھی دیا گیا، یہ سرٹیفکیٹ غلام مصطفیٰ کھر کو بھی دیا گیا، اور ان سے یہ بیان بھی منسوخ کیا گیا، بلکہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں وہاں کے انڈیا کے ٹینکوں میں بیٹھ کے پاکستان آؤں گا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارے جو وزیر داخلہ تھے پیپل پارٹی کے دور میں اعزاز احسن، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سکھوں کی فہرستیں تھیں جو خالصتان کی تحریک تھی، اور اس میں جو لوگ وہاں ملیٹنٹ جو تھے جو انوالو تھے جو خالصتان کو آزاد کرانا چاہتے تھے، وہ ایک پوری ٹیم تھی، کئی ہزار لوگ تھے. تو وہ فہرستیں جو ہے جب وہ آئے کیا کہتے ہیں راجیو گاندھی، تو اس اعتزاز حسین نے یا پیپل پارٹی نے وہ فہرستیں ان کو دے دی راجیو گاندھی کو. نہیں سنے تو صحیح نا؟ جی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن یہ انکشاف ہونا کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، اپنی عصمتیں جو ہے وہ لٹوا دیں، وہ کچھ نہیں لے کر آئے پاکستان میں، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے، وہ ان کا ایجنٹ ہونا اور دوسروں کے مقابلے میں ایک بڑی معنی خیز بات ہے یہ شہزاد صاحب. اور اتنی تصدیق اور اس کے ساتھ جو بات کرنا کہ ایم کیو ایم جواب نہیں دے پا رہی ہے اس کا. نہیں دیکھیں ایم کیو ایم ہے کہاں، آپ تو مطلب نہیں دیکھیں اسمبلیوں میں نمائندگی عجیب سی بات کر رہے ہے ہیں نا. دیکھیں ایک 4 ارکان ہیں ان کے، اور یہ کہ وہ 4 ارکان بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہوسٹیج ہیں، اور وہ کسی یعنی کہ ایم کیو ایم کو شاید وہ رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس سیاسی سیٹ اپ میں، کسی مجبوری کے تحت یا دونوں کی مجبوری تھی، ایم کیو ایم کی بھی حکومت کی بھی. جی ہاں، تو دونوں کی مجبوری تھی، تو دونوں کو یعنی کہ اس سیٹ اپ میں رکھا گیا. لیکن یہ کہ دیکھیں الزام تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان بنانے والوں پہ آئے. اس ملک میں اب دیکھیں نا، پہلے تو الزام یعنی کہ 28 سال پہلے سب سے پہلا الزام تو ایم کیو ایم پہ ہی لگا، جی سندھ پہ تو اس سے بہت پہلے سے لگتا رہا. پھر یہ کہ یہ آپ نے بلوچستان میں بھی یعنی کہ اس قسم کی باتیں ہوئیں، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے، اور وہاں پہ جو ہے آزادی کی تحریک اب تک چل رہی ہے. پاکستان کراچی میں کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، اور یعنی کہ اعلان کہ آج تک یعنی کہ کسی نے کراچی میں کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، لوگ جان سے مار دیں گے. مطلب اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے.
کوئی کراچی میں اگر کوئی ملک توڑنے کی بات کرے گا تو اس کو جو ہے لوگ اسی وقت زندہ جلا دیں گے اور جان سے مار دیں گے. تو کراچی کے لوگ بہت جذباتی ہیں حب الوطنی کے حوالے سے اور کیا کہتے ہیں پاکستانیت کے حوالے سے. اور یہ دیکھیں یہ ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اور مطلب یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ کراچی میں لوگ جو ہے وہ علیحدگی کی یا آزادی کی بات کریں. اب یہ جو یعنی کہ اگر نہیں ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت آپریشن کی وجہ سے یہ ان کے کارکنان یا لیڈران بھارت گئے اور انہوں نے پاسپورٹ پھاڑے اور پھر وہاں کے پاسپورٹ لیے اور امریکہ اور دیگر ممالک میں گئے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ آپریشن نہ ختم ہو اور ان کے خلاف یہ سلسلہ سمجھے اسی طرح چلتا رہے گا. تو اب انہوں نے اپنا ایک نیا راستہ اختیار کیا جان بچانے کے لیے. ایسا ہے کچھ؟ جی ہاں ایسا ہی ہے. دیکھیں مطلب یہ دیکھیں گھر کے اندر بھی جو ہے کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. گھر کے اندر بھی کیا کہتے ہیں ایک لڑکا یا دو لڑکے یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور اگر وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں یا باپ ان کو آگ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا بلوچستان میں اگر آزادی کی تحریک چل رہی ہے تو آپ کی گورنمنٹ کی ریاست کی آج بھی یہ پالیسی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو منایا جائے. تو یعنی کہ اگر کراچی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل سب ٹھیک ہے اور یہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوئی ہیں, اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی اور اس کے ثبوت جو ہے کیا کہتے ہیں بہرحال جو تحقیقاتی ادارے ہیں جو لوگ ہیں ان کے پاس ہوں گے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب تو کوئی بھی نہیں لے سکتا اور کہ یہ پورے کراچی کی سوچ. یہ پیکیج تو مصطفیٰ کمال بھی دے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو الطاف حسین کی چیزیں ہیں یعنی کہ جیسے جھنڈا ہے, پتنگ ہے اور نام ہے ایم کیو ایم کا, یہ چیزیں ختم کرتی جائیں اور ان کو رعایت دے دی جائے. یہ اسمبلی کے ممبر رہیں اور کام کرتے رہیں تاکہ حکومت بھی نہ گرے اور ملک کا جو ہے نظم و نسق جو ہے وہ چلتا رہے. جی ہاں یہ تو دیکھیں مصطفیٰ کمال کے کہنے کا مقصد کیا ہے اور کیا نہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں گورنمنٹ مستحکم ہو جائے. اور اگر ایم کیو ایم کوئی ایسی اب یہ جو 11 رکنی جو اتحاد بنا ہے تو ممکن ہے کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ یہ ایم کیو ایم سے ایسی بات چل رہی ہو کہ ایم کیو ایم حکومت سے باہر نکل آئے. تو اگر ایم کیو ایم اگر حکومت سے اول تو باہر نہیں نکل سکتی اتنی آسانی سے, لیکن یہ اگر وہ سوچ رہے تھے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی تو پھر یہ کہ اب ایم کیو ایم کو اتنا بیک فٹ پہ کر دیا گیا ہے, ایم کیو ایم کو اتنا لاچار کر دیا گیا ہے کہ اب ایم کیو ایم حکومت سے نکلنے کا سوچ نہیں سکتی. اور ایک بلینک چیک جو ہے عمران خان کو مل گیا ہے کہ اب عمران خان کی صورت میں جی کہ اب عمران خان کی حکومت کو کوئی نہیں گرا سکتا, کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور تو شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ اس ملک کے اداروں نے فیصلہ کر لیا, عدلیہ نے غدار قرار دے دیا, جب غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو بات تو صحیح ہے نا کہ پھر ان لوازمات کو بھی ختم کیا جائے نا جو غداروں کی بنائی ہوئی ہیں, جو غداروں نے کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب چیزوں کو جذباتی ہو کے لوگ جلا دیتے ہیں, لوگ گھروں کو یہ کر دیتے ہیں. اس قسم کے الزامات تو نواز شریف پر بھی ہے نا. جب آپ نے یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, دیکھیں نواز شریف نے سخت تقاریر ہوئی پاکستان کے خلاف, ایسی تقریر نواز شریف کے خلاف شہزاد صاحب چیزیں جو ہے وہ بالکل جو ہے اس طرح منظر عام پہ نہیں آئیں جس طرح الطاف حسین بالکل آئی ہیں. یہاں تک آیا ہے کہ ان کی جو فیکٹری تھی لاہور کے اندر, جو فیکٹری ہے اس کے اندر کوئی 86 انڈین ہندو انجینئر کام کرتے تھے اور ہر قسم کی وہ جو اگر والیوم 10 کھل جائے, جو والیوم 10 آج تک نہیں کھلا, والیوم 10 کھل جائے تو پتہ نہیں کیا اس شہر میں اس ملک میں قیامت آ جائے. کیا ہوا یہاں پہ وہ جندال آیا, یہاں پہ مودی آیا, دندناتا ہوا مودی آیا اور جناب وہ سب کا مذاق اڑا کے منہ چڑھا کے چلا گیا. تو کیا کچھ نہیں ہوا. ناظرین بس بات ساری یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی اگر جو ہے ملک طاقتور ہو جائے, اور اللہ کے فضل سے پاکستان ایٹمی قوت ہے اور طاقتور ملک ہے, اس لیے ایسے ملکوں کے خلاف دنیا میں سازشیں ہوتی رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ باہر سے سازشیں ہیں, اندر سے سازشیں نہ ہوں, اور ہمیں اپنی اندرونی سازشوں سے اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک محفوظ رہے گا اور باہر کی سازشوں کا سامنا
ہم اپنی فوج کے ساتھ جو ہے مل کے جو ہے فرنٹ لائن پہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا. انشاءاللہ. شہزاد صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ.